السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، صدق اللہ العظیم۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم، بھیک ہو داتا عطا تم پہ کروڑوں درود۔ تم سے جہاں کا نظام تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں ثنا تم پہ کروڑوں درود۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ آئیے ہم سب مل کر عرض و معروض سے قبل حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع امم نبی اکرم دائم الکرم، عرش کی شوکت فرش کی زینت، بے سہاروں کے سہارے اللہ کے پیارے احمد مختار حبیب پروردگار شفیع روز شمار حضور اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان اہل سنت، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو اس مقصد سے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر شب و روز اعمال صالحہ کے ساتھ گزاریں، نیکی کے کام کریں، گناہوں سے بچیں، یہاں تک کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح بجا لاتے ہوئے اس دنیا سے دار بقا کی طرف کوچ کر جائیں، کیونکہ دار بقا کے اچھے یا برے ہونے کا انحصار اس دنیا کی زندگی کے شب و روز کے معاملات پر ہیں۔ وہ دار بقا کہ جس کو کبھی فنا نہیں ہے، جس کی کبھی کوئی انتہا نہیں ہو سکتی، وہاں کی زندگی ہمیشگی والی زندگی ہے، وہاں کبھی کسی کو موت نہیں آئے گی، اس زندگی کا کبھی خاتمہ نہیں ہوگا، وہ زندگی کبھی مٹائی نہیں جا سکتی، بلکہ وہ ہمیشگی والی زندگی ہے۔ تو اس کے پر سکون، پر مسرت و شادمانی والی ہونے کا دار و مدار اس دنیاوی زندگی پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ تبارک کی دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں کس کا عمل سب سے اچھا ہے۔
اس سے پتہ چلا کہ اگر عمل اچھا ہے تو اس کا اجر بھی اچھا ہوگا، اور اگر عمل برا ہے تو اس کا نتیجہ بھی برا ہوگا، اور اگر سب سے اچھا ہے عمل تو اسی کے حساب سے اس کی جزا ہے۔ تو آج بڑے بڑے واعظین، مقررین، مبلغین اصلاح معاشرہ کانفرنس کرتے ہیں، اور اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں بھلائی کی امن و فضا قائم ہو، لوگ نیکیوں کی طرف راغب ہوں، گناہوں سے بچیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں معاشرت کو بہتر بنانے کا، معاشرے کو بھلائی دینے کا اور امن و امان کی فضا قائم کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، اور حکم فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ تم ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور پرہیزگاری میں مدد کرو، نیکی کے کاموں میں اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور حد سے بڑھنے والے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اگر ہر بندہ یہ مزاج لے کر چلے کہ اس کو اچھا کام کرنا ہے اور اچھے کام کی، نیکیوں کی مشاورت کرنا ہے، نیکیوں کا حکم دینا ہے، بھلائی کی طرف بلانا ہے، تو اس سے معاشرے میں نیکیوں اور بھلائیوں کا دور دورہ ہوگا۔ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے پر مدد کرو، کیا مطلب؟ جو اللہ کے احکامات ہیں اس کی طرف بندہ اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے متعلقین کو، اپنے پڑوس کو، اپنے سے نزدیک رہنے والوں کو مشورہ دے نیکی کے کاموں میں، اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرے۔ مثلا کوئی کام وہ نہ کرے جو شریعت کے خلاف ہے۔ اگر آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں، آپ کا دوست بیٹھا ہوا ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو اس طرف ابھاریں آپ کہ نماز کے لیے چلو۔ اگر کہیں تفریح، سیر و تفریح کے لیے گئے ہوئے ہیں، نماز کا وقت آ گیا، آپ کو یاد ہے آپ نماز پڑھنے کا انتظام کریں گے، تو آپ اپنے ساتھی سے بھی کہہ دیجئے کہ نماز کا وقت آ گیا ہے اور اب ختم ہونے والا ہے، چلو نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اس طرح سے گناہوں کے کاموں سے بندہ ایک دوسرے کو روکے، اگر برائی کی طرف کسی کا قدم بڑھتا ہے تو اسے روکے، حتی الامکان کوشش کرے۔ اور جو ثواب کے کام ہیں، نیکی کے کام ہیں، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرو۔ مثلا کوئی شخص ایک وظیفہ پڑھتا ہے، روزانہ درود شریف پڑھتا ہے، تو اس کی جو ہے تلقین دوسرے کو بھی کرے، اس کا ثواب دوسرے کو بتائے۔ ایک غریب گھر ہے محلے میں، تو اس کی مدد کرنے کا سوچے کہ چلو آج اس کے دن بھر کا کھانے کا انتظام ہم اپنی طرف سے کرتے ہیں۔ اپنے دوست سے بھی کہہ دیں کہ آج فلاں کے گھر ہم کھانے کا انتظام کریں گے، فلاں ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دیں گے، وغیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بھلائی کا حکم کرنے کا حکم دیا اور برائی سے منع کرنے کا حکم دیا کہ بھلائی کرو اور بھلائی کا حکم دو، اور تقوی شعار بنو، اور متقی پرہیزگار جو شخص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا کہ اعدت للمتقین، جنت ہے پرہیزگاری کرنے والوں کے لیے۔ اور فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائیں اور اچھے کام کریں
اولئک ہم خیر البریہ، وہ تمام مخلوقات میں سب سے بہتر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو مخلوق میں سب سے بہتر فرما رہا ہے، اس کے بہتر ہونے میں کس کو شک ہو سکتا ہے؟ اور وہ بہتری کیسے آ سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے میں اور منع کردہ چیزوں سے بچنے میں، پرہیزگاری کرنے میں ہی آدمی کی فلاح و بہبود ہے۔ مگر اس کے خلاف دیکھا جاتا ہے کہ جب 4 لوگ جمع ہو گئے، دوست احباب، تو ایک دوسرے کی بارے میں طعن و تشنیع کرنے لگتے ہیں۔ فلاں بندہ ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، وہ ایسا کرتا ہے، وہ ویسا کرتا ہے، اس کی یہ بات اچھی نہیں ہے۔ ارے یہ تو دیکھو کہ تمہاری کون سی اچھی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بارے میں بھی ہمیں فرما رہا ہے کہ جب تم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرو، مشورہ کرو، تو مشورہ بھی اچھے کاموں کا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں مشورہ کرو تو گناہ اور حد سے بڑھنے والے کام اور رسول کی نافرمانی کا مشورہ نہ کرو۔ وتناجوا بالبر والتقوی، مشورہ کرو تو نیکی اور بھلائی کے کاموں کے بارے میں مشورہ کرو۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اس اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم بلائے جاؤ گے، جس کی طرف حشر ہوگا، اس سے ڈرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کی طرف راغب ہونے اور نیکی کی طرف پہل کرنے کا بھی حکم دیا، فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت میں آسمان و زمین سما جاتے ہیں۔ مگر یہ کس کے لیے ہے؟ ہر ایک ایمان کے دعوے دار کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس ایمان والے کے لیے ہے کہ اعدت للمتقین، پرہیز کرنے والوں کے لیے یہ تیار رکھی گئی ہے۔ اور یہی شان بتائی گئی مسلمان کی کہ وہ اچھے کام کرے، نیکی کے کام کرے، اور صرف خود ہی تک وہ محدود نہ رکھے بلکہ اس کا مشورہ بھی دے، لوگوں کو نیکیوں کی طرف لوگوں کو ابھارے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن کی شان کیا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ اچھی بات کا حکم دیتے ہیں اور بنائی سے روکتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، اور وہ نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، اور ان قریب یہی لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور منافقت کس کو بتائی؟ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں یہ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں۔ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، بری بات کا حکم دیتے ہیں اور اچھائی سے منع کرتے ہیں۔ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم، اور اپنی مٹھی کو بند رکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ مومن کو کیسا ہونا چاہیے، اور پھر کافروں کا کیا معاملہ ہے، منافقت کیا ہے، اور کافروں کی نشانی کیا ہے۔ کافروں کی نشانی یہ نہیں کہ وہ اچھی بات کا حکم دیں گے، بلکہ وہ تو بری بات کا حکم دیں گے۔ مگر مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اچھی بات کا حکم دے، مشورہ کرے تو اچھی بات کا مشورہ کرے، نیکی کے کاموں کا مشورہ کرے۔ یہ جو ایک دوسرے کی چیمی گومیاں ہوتی ہیں، ایک جگہ چند لوگ کھڑے ہو گئے تو بس کبھی اس کے بارے میں کبھی اس کے بارے میں کہنے والے سمجھ لیں کہ وہ منافقت کی راہ پر ہیں۔
ایمان والوں کا یہ شیوا نہیں، بلکہ اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ اگر کسی کے اندر چند برائیاں ہیں اور ایک بھلائی ہے تو اس بھلائی کا ذکر کرو، اس بھلائی کا ذکر کرو۔ اب یہ ہے کہ جو اس کے اندر برائیاں ہیں اس کا کیا ذکر نہیں کریں گے؟ نہیں، اس کا ذکر نہیں کریں گے۔ کیا کریں گے پھر؟ جس کے اندر وہ برائی ہے اکیلے میں جا کے اسے سمجھائیں، تنہائی میں اس کے ساتھ سمجھائیں۔ مومن مومن کا رفیق ہوتا ہے، مومن مومن کا دوست ہوتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ خیر کا معاملہ کرے، اس تنہائی میں جا کے اسے سمجھائے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اور اگر اس کی کوئی اچھی بات ہے تو اس کی اچھی بات کا ذکر کے، یہ مومن کی نشانی ہے، یہ اسلامی تعلیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ کہا سنا کہیں کسی قسم کو کوتاہی سرزدی سے معاف فرمائے، اسلام اور سنت پر ہمیں زندہ رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین۔